رمضان کیے اور رمضان اساں کیویں بسر کرنا ہے۔ رمضان دے اندر عزیزان محترم پہلا عمل روزہ۔ روزہ میڈیکل سائنس بھی آج ایک گل کہن تے مجبور ہے کہ روزے دے اندر شفا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ کوئی ایسی سنت نہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے مطالعہ کرو، کوئی ایسی سنت نہیں یا کوئی ایسا حکم الہی نہیں کہ جدے اندر انسانیت دی بھلائی نہ ہوئے، انسانیت دا فائدہ نہ ہوئے۔ میڈیکل کہن دیئے کہ روزہ شفائے، روزے دے اندر تندرستی ہے، صحت ہے، اور خود میرے محبوب نے فرمایا روزہ رکھو عرش والا تمہیں شفا عطا کرے گا۔ سومو فرمایا روزہ رکھو، وہ عرش والا تمہیں تندرستیاں عطا کر دے گا، صحت عطا کر دے گا۔ فرمایا بیماری کا بہانہ نہ بنانا، فرمایا روزہ تو ہے ہی شفا، روزہ تو ہے ہی صحت، روزہ تو ہے ہی تندرستی۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ فرمایا روزہ پہلا عمل۔ فرمایا دوسرا، رمضان میں جو دوسرا عمل ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے وہ ہے قرآن، تلاوت قرآن۔ کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان والقرآن یشفعان للعبد۔ فرمایا کل محشر کے میدان میں رمضان اور قرآن آئیں گے، یہ دونوں آئیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں کہ مولا دنیا میں اس بندے نے ہمارا احترام کیا ہے، ہم سے پیار کیا ہے، دن میں روزہ رکھا، رات میں قرآن سنا اور پھر دن میں یہ پڑھتا بھی رہا۔ اے بار الہ آج تیری بارگاہ سے ہم قدم نہیں ہٹائیں گے جب تک تو روزہ دار کی بخشش نہیں فرما دیتا۔ فرمایا دوسرا عمل ہے تلاوت قرآن، اس کو ہم نے اپنے عمل میں رکھنا ہے، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں نہیں بلکہ ویسے اسی قرآن نو کانڈ نہیں کر دے، قرآن پاک پیا ہوئے اسی کانڈ نہیں کر دے، ادب والی بات ہے، اچھی بات ہے، مگر عملی طور تے اسا کانڈ کیتی ہوئی ہے، عملی طور تے اسا کانڈ کیتی ہوئی ہے۔ یارو صرف قرآن پاک کو تلاوت ہی نہ کریں بلکہ پڑھیں بھی تو صحیح کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ کنز الایمان کا ترجمہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، آپ کا حاشیہ پڑھیں، اور قرآن شفاعت کرے گا۔ تو میرے عزیزو قرآن کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، آپ ہر رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں، 61 قرآن کریم، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویحوں میں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں جن سے ہمیں دین کا پیغام ملا۔ قرآن سے یہ محبت، قرآن سے پیار تو کر کے دیکھیں، قرآن سے خدا کی قسم محبتیں تو کر کے دیکھیں، زندگی بدل جائے گی، عزتیں، عظمتیں، شانیں، رفتیں، برکتیں مل جائیں گی۔ جو قرآن سے رشتہ استوار کر لیتا ہے خدا کا بھی پیارا بن جاتا ہے، مصطفیٰ کا بھی پیارا بن جاتا ہے۔ اور تیسرا ہم نے رمضان میں دین سیکھنا، دین سیکھنا ہے۔ کم از کم اپنی مسجد میں جو فجر کے بعد درس ہوتا ہے اس میں شرکت کرنی۔ بہت سی باتیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ساری زندگی ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں اور ہم اس دنیا سے ایسے چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا آخری وقت قریب آیا تو میرے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام تیرا آخری وقت قریب ہے تو جو کوئی عمل کرنا ہے کر لے، اور اگر وصیت کرنی ہے کر لے، دولت تقسیم کرنی ہے کر لے، اپنی وراثت تقسیم کرنی ہے، کسی کو ملنا ہے تو مل لے۔
وہ صحابی میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا، میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں دین کا سوال کرتا جاتا ہوں، یہ جو آخری میری زندگی کی ساعتیں ہیں نا، میں آپ سے علم پوچھتا جاتا ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیں تاکہ میں قبر میں علم کا چراغ لے کے جاؤں، علم کا چراغ لے کے جاؤں، روشنی ہوگی قبر میں۔ کہتے ہیں کہ جو عالم دین ہوتا ہے، عشاء پڑھ کے، حدیث پاک ہے، عشاء پڑھ کے سو جائے، صبح فجر اٹھ کے پڑھے، ایک عالم دین، علم دین والا، اور ایک طرف ایک عابد ہے، وہ ساری رات عبادت کرتا رہے، اور ایک نہیں 70 بندے عبادت کرتے رہیں۔ کہا کہ رب کو اس عالم دین کا وہ سونا ان 70 عبادت کرنے والوں سے بھی محبوب لگتا ہے۔ علم کی یہ فضیلت ہے، علم کا یہ مقام ہے، علم کی یہ شان ہے، علم حاصل کرنا ہے اور دروس قرآن میں شرکت کرنی ہے۔ جہاں جہاں بھی مساجد میں موقع ملے، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ، آپ کے قدموں کا بھی روزہ، ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ اور 5ویں بات، میرے محبوب نے فرمایا کہ رمضان غمخواری کا مہینہ، اونچی بولو سبحان اللہ، غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ فرمایا اپنے مومن بھائیوں کی ہمدردی، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنا، غمخواری کرنا، غریب غربا مساکین، صدقہ فطر، یہ نہیں کہ عید کی صبح آپ صدقہ فطر لے کر ڈھونڈ رہے ہیں غریبوں کو، نہیں، پہلے روزوں میں ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ عید کی خوشیاں، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ عید کے معاملات اور ان کی خوشیوں میں، ہماری خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں، پہلے روزوں میں ہی۔ اور ابھی جو فتویٰ آیا ہے اس کے مطابق احتیاطی جو صدقہ فطر بتایا گیا دارالفتہ سنت سے 170 روپے جو ہے وہ جو ہے ایک فرد کا صدقہ فطر بتایا گیا، تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ لیکن دیکھیں ہماری جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ کہاں تک ہے۔ کسی نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہیں پڑھا، ایک جملہ کسی نے لکھا تھا، کہا یہ وہ رمضان آ رہا ہے کہ جس میں کافر کی پیپسی جو ہے وہ 10 روپے سستی ہو جاتی ہے اور مسلمان کی کھجور 200 روپے مہنگی ہو جاتی ہے۔ یارو یہ تو غمخواری کرنے کا مہینہ تھا، یہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کو بڑھانے کا، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ تھا۔ کہتے ہیں نہیں، یہ تو سیزن آیا ہے، یہ تو سیزن ہے، ہم نے اس میں نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے؟ ارے اللہ کی رحمتیں تجھے دیکھ رہی ہیں، اللہ کا کرم تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے بندوں سے پیار والا معاملہ کر، میرا رب تجھے اتنا دے گا تیری نسلیں سنور جائے گا۔ اس میں اللہ کے بندوں کا حصہ رکھ، تاجر برادری اللہ کے بندوں کا حصہ رکھے، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرے، 2-4 روپے سستا کر کے بیچے تاکہ پتہ چلے یہ ایک قوم ہے، یہ ایک قوم ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اقبال رونا رو گیا، کہا مسلمان بنو، اوے تمہارے قوانین اور تمہارے اخلاق وہ کافر اپنا کر آج ترقی کر گئے، اور آج ہم رل رہے ہیں۔ ہم نے سنت کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا۔ آؤ پھر ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹے، آؤ ہم پھر رمضان آ رہا ہے، اتنا جڑ جائیں اس رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ کہ پھر کوئی ہمیں جدا نہ کر سکے، ان مسجدوں سے، ان مصلوں سے، قرآن سے ہمیں کوئی جدا نہ کر سکے۔ آؤ اتنا جڑ جائیں، اتنا یارو جو رب نے ہمارے مقدر میں نصیب میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کا وعدہ اس نے لیا، رزق کا وعدہ۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اور رزق کی تلاش ہے، رازق کا کچھ پتہ ہی نہیں، اور اب کہتے ہیں رزق کیا؟
ذمہ تو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ارے تم میری طرف آ، اگر ایک ٹریفک پولیس والا کانسٹیبل اگر چوک میں کھڑا ہو کر ارے وہ قوانین اور اشارے جو ہیں وہ ہاتھ ہلاتا رہتا ہے سارا دن اور اس کو سیلری ملتی ہے، اے بندے اگر وہ ٹریفک والا چوک میں کھڑا ہو کر اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہو، وہ ہاتھ ہلا کر ٹریفک کو چلائے یا روکے تو اس کو مہینے کے بعد اس کے مالک جو ہیں وہ سیلری دیتے ہیں۔ فرمایا تو بھی آنا ذرا میری بارگاہ میں، ہاتھ اٹھا، تو بھی ہاتھ اٹھا، تو بھی رکوع کر، تو بھی میری رحمتوں والے سلسلے نماز کو پورا کر، تو پھر میں تجھے کیا دوں گا؟ کبھی یہ تو سوچ، کبھی میری بارگاہ کی طرف لو تو لگا کہ اگر اسے اس کے مالک دیتے ہیں تو تجھے تیرا مالک کتنا عطا کرے گا۔